رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرني إن الله هو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونتوسل إليه ونتوكل عليه. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عزيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه وصوابغ نعمه. أؤمن به أولا باديا وأستهديه به قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. الحمد لله الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر. وبأوليته وجب أن لا أول له، وبآخريته وجب أن لا آخر له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته، أمير المؤمنين، إمام المتقين، يعصوب الدين، قائد الغر المهجلين، وقاتل المشركين، يعصوب الدين والإيمان، كلمة الرحمن، شريك القرآن، باب الأمن والأمان، أسد الله الغالب، غالب كل غالب، مطلوب كل طالب، نقطة الدائرة المطالب،
امام المشارق والمغارب مظہر العجائب ومظہر الغرائب مولانا ومقتدانا وہادینا وقائدنا وامامنا وولینا ومونسنا وانیسنا وامیرنا وسیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجا وسهل المخرجا وجعلنا من آوانه وأنصاره. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. صلوات. معزز سامعین کرام، بزرگان گرامی قدر، دوستان عزیز، نوجوانان محترم، عشرۂ اربعین کی مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ہر دن ایک عنوان پر آپ کی بالیدہ سماعتوں کی عدالت میں مطالب ہدیہ ہو رہے ہیں. آج بھی ایک بہت ہی بہترین عنوان لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں، جو ہر انسان کے لیے یہ عنوان بہت ہی کاربرد اور بہت ہی مفید ہے. وہ عنوان ہے معرفت الہی، عرفان رب. اللہ کی معرفت کے بغیر انسان کے لیے چارہ نہیں ہے. عرفان رب کے حاصل کیے بغیر انسان کی کامیابی نہیں ہے. میری نگاہ میں یہ عنوان بھی بہت ہی اہم عنوان ہے. اسی وجہ سے چاہتا ہوں کہ اس کے ذیل میں کچھ اہم مطالب آپ کے گوش گزار کر سکوں. مجالس کا یہی فائدہ ہے کہ انسان فرش عزا پر بیٹھ کر علوم آل محمد کو نشر کیا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ علوم، وہ مطالب جو معصومین سے وارد ہوئی ہے، وہ انسان سیکھ کر اپنے حد تک محدود نہیں رکھتا، ان مجالس کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تمام فلاسفہ اور مناطقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی شے
جب تک اس کے اندر 4 علتیں نہ ہو وہ دنیا میں نہیں آتی، وہ موجود نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، اس کے اندر 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تمام فلاسفہ کہتے ہیں، تمام اہل منطق کہتے ہیں 4 علتیں نہ ہو شے موجود نہیں ہو سکتی۔ عالم خارج میں دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ تصور کریں، اس کے اندر 4 علتیں پائی جاتی ہے۔ ایک علت، پہلی علت علت فاعلی، دوسری علت علت مادی، تیسری علت علت صوری، چوتھی علت علت غائی۔ ان 4 علتوں کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ بات واضح نہیں ہوئی، یقیناً نہیں ہوگی، اس لیے کہ فلاسفہ کا کلام ہے، فلاسفہ کی فکر ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یاد رکھیں، فرش عزا پر کوئی بات مشکل نہیں ہے، یہاں ہر بات آسان ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر انسان کی پوری توجہات مبذول رہتی ہے ذکر کی طرف۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک جگہ ہے جہاں پوری توجہ سے سامع سنتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا۔ فرض کریں ایک کرسی بنوانا چاہتے ہیں، آپ کرسی تیار کروانا چاہتے ہیں، تو صرف سوچ لینے سے تو کرسی نہیں بنتی، اس کے لیے ایک بنانے والا ہو، جسے نجار کہتے ہیں عربی میں، اردو میں کہتے ہیں بڑھائی۔ ایک نجار کی ضرورت ہے، ایک بڑھائی کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا کرسی نہیں بن سکتی۔ آپ نے بلا لیا، وہ آ گیا آپ کے گھر پہ، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کرسی تیار نہیں ہوگی۔ اب اسے کہیں گے کرسی تیار کرو، کہے گا کہ مادہ کہاں ہے؟ وہ میٹیریل جس کے ذریعے سے کرسی بنائی جاتی ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کرسی تیار نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ بڑھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، مادہ بھی، میٹیریل بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی کرسی سے ہلے نہ، اپنی جگہ سے اٹھے نہ، اور کام نہ کرے، ورک نہ کرے، اپنا ہنر نہ دکھائے، تو تب بھی وہ کرسی نہیں بن سکتی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ بنانے والا اپنے آلات و ابزار کے ذریعے سے اس میٹیریل و مادے کو لے کر ایک صورت خاص دیتا ہے، ایک شکل خاص دیتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کرسی ہے، یہ ممبر ہے، وہ ٹیبل ہے، عزیزان محترم، وہ چارپائی ہے، وہ میز ہے۔ یہ کیسے انسان پہچانتا ہے؟ ایک صورت خاص کی وجہ سے، ایک شکل خاص کی وجہ سے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جب تک وہ بنانے والا اس مادے کو لے کر ایک شکل خاص نہیں دے گا، اس وقت تک وہ کرسی نہیں بن سکتی ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس نے ایک شکل خاص دے دیا، لیکن مہم ترین علت یہ ہے کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اس کرسی کو کیوں بنا رہے ہو آپ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آ جائے تو اسے زمین پہ بٹھانے کے بجائے کرسی پہ بٹھائے، یا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے۔ مختلف اغراض، مختلف علتیں، مختلف غایتیں آپ کے ذہن میں پہلے آتی ہے، اس کے بعد دیگر علتوں کے دنبال میں آپ جاتے ہیں، میٹیریل بھی خریدتے ہیں، بنانے والے کو بھی بلاتے ہیں، وہ بنانے والا اس میٹیریل کو لے کر ایک صورت خاص دیتا ہے۔ عزیزان محترم، سمجھ میں آ گئی بات؟ جب تک یہ علتیں نہ ہوں وہ کرسی عالم خارج میں محقق نہیں ہو سکتی، بن نہیں سکتی۔ علت فاعلی، علت مادی، علت صوری، علت غائی، یہ 4 علتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے انہی 4 علتوں کو حضرت انسان پہ تطبیق کرتے ہیں، آیا انسان میں یہ 4 علتیں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے علت فاعلی اللہ ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، خالق دو جہاں ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس سے بنایا؟ من نطفۃ امشاج،
ایک بدبودار پانی سے. اللہ اکبر. انسان تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ معصوم نے اسی لیے تو کہا تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ تیرا آغاز بھی نجس ہے، تیرا انجام بھی نجس ہے. اللہ اکبر. تو پیدا ہوا تو نطفے سے، تو پیدا ہوا تو مائع نجس سے، تو پیدا ہوا تو ایک گندے پانی سے. جب تو مر جائے گا، تیری روح نکل جائے گی، تب بھی تو نجس ہے. اور تو اتنا نجس ہے، تیری غسل سے پہلے اگر کوئی تجھے چھو لے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے، اس پر بھی غسل واجب ہے. تیرا آغاز بھی نجس ہے، تیرا انجام بھی نجس ہے. فخر تو اہل بیت کے لیے ہے، افتخار تو اہل بیت کے لیے ہے، جن کا آغاز بھی پاک ہے، جن کا انجام بھی پاک ہے، جن کی پاکیزگی کا قصیدہ قرآن کی آیت کریمہ کہہ رہی ہے، پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. معصوم نے فرمایا تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ اولکم نطفہ آخرکم جیفا. تیرا آغاز نطفہ ہے، تیرا انجام مردار ہے. عزیزان محترم، یہ انسان کی حقیقت ہے. اللہ بنانے والا علت فاعلی. یاد رکھو، کوئی انسان یہ اعتراض کرے ماں باپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آ رہا، ہاں علت فاعلی حقیقی خدا ہے. ماں باپ طول میں علت فاعلی بن سکتے ہیں، لیکن یہی طول ایک نقطے پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. وہ نقطہ ہے خالق اکبر. اللہ اکبر. وہ حقیقی علت فاعلی ہے، وہ مادہ جسے نطفہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بنانے والا اس نطفے کو لے کر، قرآن نے کیا کہا ہے اس مادے کو؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں دیکھیں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا، ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا. مالک کی بارگاہ میں عرض ہے، مالک انسان کے جسم میں بہت سے اعضاء ہے، تو نے دو عضو کا نام کیوں لیا؟ دو حصوں کا نام کیوں لیا؟ ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، مختلف اعضاء ہے، لیکن اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا، ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا. مالک دکھانا کیا ہے، سنانا کیا ہے؟ عجب نہیں خالق کی آواز آئے گی غدیر کے میدان میں علی کو اٹھا کر دکھلانا ہے، اور زبان سے من کنتو کا نعرہ سنانا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمایا عزیزان محترم. کا علت فاعلی پروردگار، علت مادہ نطفہ، وہ علت فاعلی اس مادے کو لے کر رحم مادر میں، اللہ اکبر، مختلف تدریجی طور پر کئی مراحل میں اس انسان کو ایک صورت خاص دیتا ہے، ایک شکل خاص دیتا ہے. کیا کہنا اللہ کی قدرت کاملہ کا، کیا کہنا اس صناع ازلی کا کہ جس نے دست قدرت سے خرطاس ہستی پر کروڑوں نمونوں کو ابھارا ہے. ہر نمونہ اپنی جگہ پر ایک مثال ہے. اللہ اکبر. کیا کہنا کسی کا چہرہ کسی سے ملتا ہے، اللہ اکبر، کسی کی آنکھ کی پتلیاں کسی سے ملتی ہے، کسی کے انگوٹھے کے نشان کسی سے ملتے ہیں. کیا مجال ہے؟ اگر مل جائے تو پھر چور کیسے پکڑے جائیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فنگر پرنٹس کسی سے نہیں ملتے. کیا کہنا کروڑوں انسان، اربوں انسان، آغاز خلقت سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اللہ پیدا کرتا رہے گا، لیکن نہ کسی کا چہرہ کسی سے ملتا. یہ اور بات ہے، شباہت ملتی ہے، لیکن کلی طور پر، حقیقی طور پر مختلف رہتا ہے. کہیں نہ کہیں فرق ضرور رہتا ہے، مابہی افتراق ضرور پایا جاتا ہے. انگوٹھے کے نشان نہیں ملتے، آنکھ کی پتلیاں نہیں ملتی، بہت ساری چیزیں. عزیزان محترم، وہ بنانے والا رحم مادر میں، کیا کہنا، کیا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے عزیزان محترم انسان کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اس صورت خاص و شکل خاص دے کر اسے دنیا میں لایا. وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ غایت کیا ہے؟ اللہ کس مقصد سے انسان کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ مہم ترین علت ہے،
یہ مہم ترین علت ہے میرے بھائی. سنو کیوں اللہ بنا رہا ہے, اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے, کس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا؟ کیا اسے کوئی کام کاج نہیں ہے؟ نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اللہ کے فعل پر ہم اشکال کر سکتے ہیں, کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم, کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا, مقصد کیا ہے؟ پوچھو آؤ اللہ سے, مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے, یہ بتلا دے کہ تو نے انسان کو کیوں بنایا, اس انسان کے لیے تو نے کتنا انتظام کیا. زمین کا فرش اس کے لیے بنایا, آسمان کا شامیانہ اس کے لیے بنایا, سورج و چاند کی قندیلیں اس کے لیے روشن کیا, ستاروں میں جگمگاہٹ اس کے لیے بنایا, دریاؤں میں روانی اس کے لیے بنایا, مخلوقات دنیا کو اس کے تصرف میں رکھا, اس کے لیے پوری کائنات تو نے بنایا. اور اس کو کیوں پیدا کیا؟ عجب نہیں, اللہ کی آواز آئے گی. ہم نے قرآن میں ہر چیز کو ذکر کر دیا ہے, قرآن میں پڑھ لے تجھے تیری خلقت کا مقصد پتہ چل جائے گا. ہم نے قرآن کی ورق گردانی کی, ہمیں ایک عجیب آیت ملی ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو نہیں بنایا مگر میری عبادت کے لیے, میری پرستش کے لیے. یقین مانو عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ احسان نہیں کرتا, یہ بندگی کو انسان اللہ کی سامنے پیش کرتا ہے. مالک تو رب جلیل ہے, میں بندہ ذلیل ہوں. اللہ اکبر. اس کا ایک طریقہ ہے عبادت, اس کا اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں, غرض نہیں ہے, یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ بڑھ جائے گا بندہ عبادت کرے گا, نہیں, بندے کی شان بڑھتی ہے. اللہ اکبر. ہاں, کہ یہ بندہ اپنے عجز اور انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. میرے مالک میں بندہ ہوں, تو رب جلیل ہے, یہ ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہے اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. عزیزان محترم, اللہ کی بارگاہ میں انسان عبادت کرتا ہے. یاد رکھو, عبادت کے لیے یہ ایک چیز شرط ہے جو میرا موضوع ہے. تمہیدی گفتگو تھی یہاں تک, تمہیدی گفتگو سے باہر نکل رہا ہوں, موضوع کی طرف آ رہا ہوں. عبادت کے لیے ایک شرط ہے معرفت, پہچان. جب تک معرفت نہیں وہ عبادت نہیں, عادت ہے. اللہ اکبر. انسان میں معرفت ہو تو عبادت ہے, معرفت نہیں تو عادت ہے. عبادت اور عادت اردو لفظ پہ دیکھیے گا ایک نقطے کا فرق ہے عزیزان محترم, وہ بھی بے کا نقطہ ہے. نقطہ آ جائے تو عبادت ہے, نقطہ ہٹ جائے تو عادت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور فرمایا آپ نے, نقطہ آ جائے تو عبادت ہے, نقطہ ہٹ جائے تو عادت ہے. معرفت کے ساتھ عبادت ہو, جس کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو اس کی پہچان ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. جب محبت نہیں آئے گی تم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتے. یاد رکھو میرے بھائی, اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے, من عرفنی احبنی ومن احبنی اشخنی ومن اشخنی اشختہ ومن اشختہ قتلتہ ومن قتلتہ فعلی دیتہ. کہ جو میری معرفت حاصل کر لیتا ہے, جو مجھے پہچان لیتا ہے. یاد رکھو معرفت کیوں ضروری ہے جانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں میں گلاب کے پھول سے بہت محبت کرتا ہوں, میں بہت الفت رکھتا ہوں, گلاب کا پھول میرے لیے جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے, تو پہلے گلاب کی خصوصیات سے آپ آشنا ہوتے ہیں, اس کی خوشبو سے, تب جا کر آپ اس پھول سے محبت کرتے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ جب تک عرفان نہیں ہوگا, پہچان نہیں ہوگی, معرفت نہیں ہوگی, اس وقت تک محبت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اور اس حدیث پہ غور کرے کہ ایک طرف معرفت آ گئی تو محبت بھی آ جاتی ہے. یاد رکھو میرے بھائی, محبت کے بعد کا مرحلہ ہے عشق کا مرحلہ, عشق حقیقی. دنیا کے لوگ عشق کو بھونڈی محبت کا نام دیتے ہیں, جبکہ یہ غلط بات ہے. یاد رکھو محبت میں اور عشق میں بڑا فرق ہے. محبت ادھوری ہو سکتی ہے, محبت ناکام ہو سکتی ہے, محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے. اسی لیے تاریخ میں ناکام محبتوں کے قصے ہم نے پڑھ لیے ہیں, لیکن عشق جب ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ومن اشخنی اشختہ. عشق حقیقی بندوں سے نہیں ہے, عشق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے, مالک سے ہے, اپنے رب سے ہے. کہ جب بندہ اس سے عشق کرتا ہے, محبت کے منازل سے آگے بڑھ کر عشق کے مرحلے میں چلا جاتا ہے, تو ادھر سے وہ بھی آواز دیتا ہے میں بھی تجھ سے عشق کرتا ہوں.
اب ایک طرف نہیں ہے، دونوں طرف ہے، آگ برابر لگی ہوئی. تو مجھ سے عشق کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے عشق کرتا ہوں. جب عشق کے مرحلے پہ آ جاتے ہیں تو خود ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے. بندے کی شان کچھ نہیں ہوتی، بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، جو کچھ ہے خیال اللہ کا خیال ہے. خود ہی سے نکل کر خدا کا تصور اس کے وجود میں آ جاتا ہے. یہ عشق کی بلند ترین منزل کا نام ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی کا نام ہے معرفت. معرفت نہ ہو یقیناً، اسی لیے لیعبدون کی تفسیر علماء نے کیا ہے لیعرفون، یعنی پہچاننا ضروری ہے. پہچان کر سجدہ کرو، پہچان کر عبادت کرو. بے معرفت 1000 رکعت نماز سے معرفت والی 1 رکعت نماز افضل ہے. اللہ اکبر. بے معرفت انسان 1000 سجدے کرے لیکن فائدہ نہیں ہے. معرفت کے ساتھ ایک سجدہ ہو جائے، نور علی نور ہے، اس کی زندگی کو بدل دے گا. عرفان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر چیز میں معرفت ہونی چاہیے. جن لوگوں کے وجود میں اللہ اکبر معرفت کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، جو لوگ دریائے معرفت میں غوطہ زن ہو کر راہ تکامل کو طے کر کے انتہائی بلندیوں پہ پہنچ گئے، اس منزل پہ جا کر انہوں نے یہ آواز دیا اللہ اکبر الہی ما فقد من وجدک وما وجد من فقدک. مالک جس نے تجھے پا لیا ہے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے پایا کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے آپ حضرات. الہی ما فقد من وجدک وما وجد من فقدک. مالک جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا. اور جو اللہ کو پا لیتا ہے دنیا کی سعادتیں اس کے قدم چومتی ہے، اس کی جھولی میں دارین کی سعادتیں ہوتی ہے، وہ اپنی کامیابی کا اعلان خود کر کے جاتا ہے. اللہ اکبر. تاریخ شاہد ہے عزیزان محترم. ارے جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. جب خدا اس کا ہو جائے اب پھر وہ آواز دیتا ہے واللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ عزیزان محترم یہ نعرہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، قیامت تک آنے والوں کو. نادانو دیکھ لو، میری زندگی دیکھو، میرا آغاز بھی بندگی ہے، میرا انجام بھی بندگی ہے. اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں ایک جملہ کہا الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. یہ جملہ میں جب بھی پڑھتا ہوں ایک عجیب کیفیت اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہوں. وہ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. مالک میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. میرے لیے عزت کافی ہے میں تیرا بندہ، اس لیے کہ ساری عزتیں خدا کی بندگی میں ہیں. سارے فخر کی بات اللہ کو رب ماننے میں ہے. اللہ اکبر. رکو میرے بھائی، ہاں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میرا مولا معرفت کی کس بلندی پہ ہے، پہنچنا مشکل ہے. میرے مولا کے مقام تک ہم نہیں جا سکتے، خدا کے منزلت کو کیا جان پائیں گے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کا عجیب جملہ ہے ینحدر عنی السیل ولا یرخی الی الطیر. میرے سینے سے علوم کے دریا بہ رہے ہیں، میں اس بلندی پر ہوں اے انسان تیرے فکر کی پرواز بھی علی تک آ نہیں سکتی. اللہ اکبر. اس بلندی پر ہے ابو طالب کا بیٹا. عزیزان محترم ہماری کیا بساط ہے، ہم اتنے پست ہیں، ہم نہیں جا سکتے ہیں. اس میں با مسمہ ہے میرا مولا.
علی کے معنی بلند ہے، ذات بھی بلند ہے، نام بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر کوئی علی رکھ لینے سے بلند نہیں ہو جاتا۔ ہم نے بہت سو کو معاشرے میں دیکھا، نام حسن رہتا ہے، حسن کے خلاف ہے، نام علی رہتا ہے، کام پست ہوتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ نام کچھ ذاتوں سے ایسے جڑ گئی ہے، نام انہی پہ زیب دیتا ہے۔ علی، اللہ اکبر، میرے مولا پہ زیب دیتا ہے، ذات بھی بلند ہے، نام بھی بلند ہے۔ حسن و حسین ان کے بیٹوں پہ زیب دیتے ہیں، دنیا میں بھی حسین ہے، آخرت میں بھی حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل کے ایک اور مرتبہ آواز بلند صلوات۔ ہم مولا کے مقام تک نہیں جا سکتے، مولا کی منزلت کو چھو نہیں سکتے، ہمارے فکر کی پرواز بھی نہیں آ سکتی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذات کو خلق کر کے احسان فرمایا، وَكَفَى بِي رَبْ فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، میرے لیے یہ فخر کافی ہے مالک، تو میرا رب ہے۔ آو عزیزان محترم، شافعی کے کچھ شعر آپ کی بالدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ یاد رکھو، مسلمانوں نے جن کو اپنا امام مانا، ذرا ان سے پوچھو کہ تمہیں معرفت کہاں سے ملی ہے، تو وہ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ ہم نے امام جعفر صادق سے لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شافعی، اللہ اکبر، مسلمانوں کے 4 اماموں میں سے ایک امام، اس کی معرفت کو دیکھے، اس نے بہت سے شعر مولا کی شان میں کہے۔ علی حبہ جنہ خصیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی جن کی محبت، اللہ اکبر، سپر ہے، اور خود میرا مولا تقسیم النار والجنہ ہے، وصی مصطفیٰ ہے، حق ہے یہ کہ ان کے علاوہ کوئی وصی نہیں ہے، وہ وصی ہے بلا فصل ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ شافعی کے اشعار ہے عزیزو۔ اور ایک مقام پہ شافعی کہتے ہیں کفانا فی فضل مولانا علی، میرے مولا کو جملہ ذہن میں رکھے، کفا بی فقرا ان تکون علی ربا، میرے لیے یہ فخر کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مالک تو میرا رب ہے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھے، پھر شافعی کا شعر سنیے گا۔ کفانا فی فضل مولانا علی اخوہ الشک فیہ انہ اللہ، مولا علی کی فضیلت میں یہی کافی ہے، لوگوں کو ان پر خدا کا دھوکہ ہو گیا، لوگ ان کو خدا کہنے لگے، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ بندہ ہو تو ایسا جسے دیکھ کر لوگ خدا کہہ رہے، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دیکھے، بندے کو دنیا پہچان نہیں پا رہی ہے، اس بندے کے خدا کو کیا جان پائے گی جب تک، اللہ اکبر۔ ہے توجہ عزیزان محترم، سنو، شافعی کہتا ہے کہ مولا کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ ان پر لوگوں کو خدا کا دھوکہ ہوا۔ اس کے بعد کا شعر ہے مات شافعی ولم یدری، شافعی مر گیا لیکن آج تک یہ سمجھ نہیں پایا علی ربہ ام ربہ اللہ، علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم سنو کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے، شافعی سمجھ نہیں پایا۔ جب شافعی سمجھ نہیں پایا تو شافعی کا مرید کیا سمجھ پائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، ہے کوئی بور کنندہ تو گفتگو نہیں ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات، بالکل سست ہو گئے تو میں پریشان ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ ہے معرفت ضروری ہے۔ اب کیسے معرفت ہو؟ اللہ ایک عظیم ذات، بلند و بالا، اتنی بلندی پر ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کی حد وجوب ہے۔ یہ بندہ اتنا پست ہے، اتنا پست ہے، اتنا پست ہے، یہ ممکن الوجود ہے۔ وہ اپنی بلندی سے نیچے نہیں آتا، کیوں؟ ہر دن ایک نئی شان رکھتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک نئی شان والا ہے اللہ۔ وہ اپنی بلندی سے نیچے نہیں آتا،
یہ اپنی پستی سے اوپر نہیں جاتا. رشتہ ہوگا کیسے؟ تعلق ہوگا کیسے؟ معرفت آئے گی کیسے؟ یہ اپنی جگہ سے بلندی پہ نہیں جاتا، وہ اپنی جگہ سے پستی پہ نہیں آتا، پستی میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اس کے شان کے خلاف ہے. بلندی پہ یہ نہیں جا سکتا، یہ کمزور ہے. تو لہذا معرفت بھی ضروری ہے. معلول کا علت سے رشتہ جڑنا ضروری ہے. تو اسی لیے اللہ نے حد واجب و امکان کے درمیان کچھ شخصیتوں کو بنایا جن کی حقیقت نورانیہ ہے. لبادہ بشری اوڑھ کر آئے ضرور ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے بنایا. دنیا والوں دیکھ لو، پیغمبر نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے. اور یہ انسان اس محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے. وہ آئے ہمیں اپنی طرح بنانے کے لیے، یہ بندہ انہیں اپنی طرح بتلانے پہ تلا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت؟ اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت؟ احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا. لبادہ بشری اوڑھ کر ضرور آئے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں. کہاں سے کہہ دیا؟ قرآن کی آیت دلیل پہ پیش کرتے ہیں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اللہ اکبر. تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن تم جیسا بن کے آیا، لیکن تمہاری طرح نہیں ہوں. اللہ اکبر. عزیزان محترم، عجیب بات ہے. کیوں؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں ہوتی. جس طریقے سے فصل ناطقیت انسان کو حیوانوں سے جدا کرتی ہے، اللہ اکبر، یوحا الیہ کی فصل محمد عربی کو تمام بشر سے جدا کرتی ہے. عزیزان محترم، جناب آدم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو کس سے بنایا؟ تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا. ارے جب مٹی سے بنا ہوا اللہ کا یہ برگزیدہ نبی آدم، اللہ اکبر، ارے وہ بندے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، تو فخر آدم، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ نے اپنے نور سے بنایا. پہلے ایک بنایا، ایک سے دو بنایا، دو سے پانچ بنایا، پانچ سے 14 بنایا، اور 14 کے صدقے میں کائنات کو بنایا. زمین پہ چل رہا ہے، 14 کا صدقہ ہے. آسمان کے نیچے ہے، 14 کا صدقہ ہے. بارش برس رہی ہے، 14 کا صدقہ ہے. رزق کھا رہا ہے، 14 کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. ایک سے دو بنایا، دو سے پانچ بنایا، پانچ سے 14 بنایا. 14 کی محبت کو واجب کیا. اب وہی انسان حقیقت میں انسان ہوگا جو اجر رسالت کو ادا کر کے جائے گا، محبت قربا کو ادا کر کے جائے گا. نہیں تو اس کا آنا بھی بیکار ہے، اس کا جانا بھی بیکار ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ نے جب خلق کیا ارض و سما کو، پانی کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، ہوا کو تشکیل دیا، اس نے سریا کو، سرا کو نازل کیا ہر چیز پہ. حیدر کی ولا کو نازل کیا ہر چیز پہ. حیدر کی ولا کو دنیا نے اسی شے کو علی مان لیا ہے جس نے میرے حیدر کو ولی مان لیا ہے. ان کو مانو گے تبھی معرفت ہوگی، ان کے بغیر معرفت کا میم بھی حاصل نہیں ہو سکتا. وہ وسیلہ ہے خلق و خالق کے درمیان. اللہ اکبر. خلق و خالق کے درمیان وہ ایک وسیلہ ہے. اس بستی میں رہنے والے انسان کو اٹھا کر اس بلندی پہ رہنے والے خدا سے اسے ملا دیتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو خلق و خالق کا رشتہ ہی ختم ہو جائے. عزیزان محترم، اسی لیے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت الہی کائنات میں نہ ہو تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جائے.
یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی. کیوں؟ زمین اور آسمان کے رشتے اگر کسی کے سبب جڑے ہوئے ہیں وہ ہے امام. اسی لیے دعائے ندبہ میں آج آپ نے صبح پڑھا یا سنا ہوگا، میں حسن ظن رکھ رہا ہوں، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب اليوم يوم الفتح وناشر راية الهدى. کہاں ہے جو سبب اتصال ارض و سما، جس کی وجہ سے زمین اور آسمان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. پستی میں رہنے والے انسان کو بلندیوں پہ لے جانا دو ہی لوگوں کا کمال ہے. معراج پہ جانے والے یا محمد لے جا سکتے ہیں، یا دوش نبی پہ معراج پانے والے علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یا معراج پہ جانے والے محمد. اللہ اکبر. اتنی بلندی پہ میرا پیغمبر گیا کہ جن کے جوتیوں کے نیچے ساری کائنات. اللہ اکبر. لیکن عزیزان محترم، اس سے بھی آگے ایک بلندی کی منزل، صاحب معراج نبی کے دوش پر ان کا وسیع سوار ہوا، دوش پہ چڑھا، اور کتنا بلند ہے علی. اور صاحب معراج کے دوش پہ عجب بلندی پہ اللہ کے ولی پہنچے، قدم بڑھایا، سر آیت جلی پہنچے. خود اپنے دوش پہ کیسے کوئی قدم رکھے؟ جہاں نبی بھی نہ پہنچے وہاں علی پہنچے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس میں جتنی معرفت اس کی عبادت اتنی ہی بلند. کسی کی معرفت اتنی ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے گا، سامنے سے گزر جائے گا، نماز توڑ دے گا. نماز گئی، اس کے یہاں ہے، کوئی سامنے سے گزر جائے تو نماز چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ ایک اتنی ضعیف معرفت. واقعہ ہے، ایک صلوات پڑھیے تو پھر میں واقعہ سناتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ کیا اور ہمارے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تشریف فرما ہے مصلی پر، اور آپ کے اور ہمارے چھٹے امام نماز پڑھ رہے ہیں. ایک تاریخ کا بہت ہی مشہور شخص، اس نے ایک سوال کیا. چھٹے امام تشریف فرما ہے، ساتویں امام نماز پڑھ رہے ہیں. چھٹے امام سے اس نے ایک سوال کیا، حضور آپ کے بیٹے تو ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ نماز کیسے ہوگی؟ کچھ مذاہب کے یہاں یہ قانون ہے، یہ مسئلہ ہے، سامنے سے کوئی گزر جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ معرفت کی ضعیف ہونے کی نشانی و علامت ہے. وہ چھٹے امام سے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے. مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، کہنے لگے کہ کہا بلاؤ میرے بیٹے کو، اس لیے کہ وہ بھی امام ہے. اللہ اکبر. اس کے پاس بھی وہی معرفت ہے جو میرے پاس ہے، اس کے پاس بھی وہی جواب ہے جو میرے پاس ہے. عزیز رحمت نے بلایا، اور بلانے کے بعد دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی خدمت میں آئے. ساتویں امام نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا یہ شخص سوال کر رہا ہے، تمہاری نماز پہ اعتراض کر رہا ہے. کہا کیسا اعتراض؟ کہا تم ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہو جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے نماز کیسے ہوگی؟ مڑ کے مولا نے اس شخص سے کہا، تاریخ میں ڈھونڈ لینا یہ شخص کون تھا، بڑا معتبر ہے مسلمانوں کے یہاں. ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے کہا تیرے اور تیرے خدا کے درمیان میں فاصلہ ہو سکتا ہے، کسی کے آنے اور جانے سے نماز باطل ہو جائے، لیکن میرے اور میرے خدا کے درمیان کبھی فاصلہ نہیں ہے. کسی کے آنے کے لیے اور جانے کے لیے فاصلہ ہی نہیں ہے. کوئی آئے اور جائے تو نماز باطل ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارے اور خدا کے درمیان میں فاصلہ ہی نہیں ہے. کسی کے آنے کے لیے اور جانے کے لیے کوئی راستہ ہو اور سوال ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ معرفت کہاں ملے گی؟ ہمیں انہی کے چوکٹ پہ ملے گی. ان کے بغیر ہم معرفت کا میم بھی حاصل نہیں کر سکتے. کیا کہنا، میرے مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود. میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے اور گروہ کے کھلنے کے ذریعے سے. بہت بڑا جملہ ہے. ارادوں کے ٹوٹنے
اور گروہ کے کھلنے کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پہچانا. اس لیے کہ انسان بہت سے ارادے بنا لیتا ہے. انسان کے ارادے پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے ارادہ پروردگار ضروری ہے. انسان رات سے ہی سامان تیار کر لیا, پیک کر لیا اور چلا ریلوے اسٹیشن چلا گیا, صبح کی نماز پڑھ کے, گاڑی ہے اور ٹکٹ بھی ہاتھ میں ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلا گاڑی کینسل ہو گئی. اب گھر آ رہا ہے, بیوی بھی پوچھ رہی ہم تو سوچ رہے تھے تم چلے گئے, راحت مل گئی ہمیں اور تم پھر واپس آ گئے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, ہے یا نہیں ہے؟ تو انسان نے ارادہ تو بنا لیا, اس کے ارادے میں کوئی کمی نہیں, ٹکٹ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور یہ انسان پوری تیاری بھی کر چکا, رات سے ہی آمادہ, لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تھا. مولا یہی فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسخ العزائم, میں نے ارادوں کے ٹوٹنے اور گروہ کے کھلنے کے ذریعے سے خدا کو پہچانا. بہت سے گرے اللہ کے پاس کھلتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں کھلواؤ, معصوم کا وسیلہ لو, وہی کھولنے والا ہے گرے. اللہ اکبر. عزیزو, دعائے عرفہ 9 ذی الحجہ کو منا کے میدان میں, عرفہ کے میدان میں, میدان عرفات میں میرا اور آپ کا تیسرا امام سرکار سید الشہداء بیٹھ کر ایک دعا پڑھا ہے جسے کہتے ہیں دعائے عرفہ. اس دعا کا ایک فقرہ ہے, امیت عین لا ترى, وہ آنکھ اندھی ہے جو تجھے نہیں دیکھتی. اللہ اکبر. اللہ دکھائی نہیں دیتا, یقیناً اللہ دکھ جائے تو محدود ہو جائے گا, اور اللہ ذات لامحدود, ذات نامتناہی, ذات لامحدود ہے. اللہ اکبر. اس کی کوئی حد نہیں ہے, وہ محدود نہیں ہے, وہ جسم نہیں رکھتا, وہ ہاتھ نہیں رکھتا, وہ چہرہ نہیں رکھتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ ساری چیزیں محدودیت کی علامت ہے. اللہ ذات لامحدود ہے. عزیزان, وہ ہر جگہ ہے, وہ ہر طرف ہے, ہر شجر میں ہے, ہر حجر میں ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, ہر جگہ وہ ہے. احساس کرنے کی ضرورت ہے بندے کو. ہاں, قابل غور بات ہے, وہ دکھتا نہیں ہے لیکن محسوس کیا جائے. انسان کے اندر یہ معرفت ہونی چاہیے. لیکن مولا کہہ رہے امیت عین لا ترى, یہ کس آنکھ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سی آنکھ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس آنکھ کی بات ہو رہی ہے جو پیشانی سے نیچے رخسار کے اوپر ہے, جس کی جائے گا چھوٹی سی آنکھ کی پتلیاں ہے. اور اس پتلی کے اندر بھی اللہ نے اتنی قوت دیا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت کو ایک لمحے میں یہ نورانیت طے کر لیتی ہے, اور وہاں کی چیزوں کو انسان دیکھ لیتا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ آنکھ اللہ کو دیکھے گی؟ کس آنکھ کی بات امام حسین کر رہے؟ آؤ شرح ہوگی حدیث کے ذریعے سے. عزیزان محترم, میرا مولا مسجد کی طرف جا رہا ہے, کچھ لوگوں نے روک لیا مولا کائنات کو. اصول کافی میں بھی یہ روایت ہے. مولا سے پوچھتے ہیں یا علی حل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ اللہ اکبر. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ امیر کائنات سے. کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ میرے مولا کا جواب سنیے گا, عجیب جواب میرے مولا نے دیا. ما کنت اعبد ربا لم ارا, میں کیسے اللہ کے سامنے عبادت کروں جب تک اسے نہ دیکھوں. اللہ اکبر. میں کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کروں اسے نہ دیکھوں؟ کیسے میں سجدہ کروں اسے نہ دیکھوں؟ لوگوں میں چیمی گویا ہو رہی. آج تک تو ہم سنے تھے اللہ دکھائی نہیں دیتا, علی نے کہہ دیا کہ کیسے میں سجدہ کروں جب تک اسے نہ دیکھوں. میرے مولا نے ان کی کیفیت کو دیکھا, بڑے پریشان نظر آ رہے, اور اس بات کو شرح کر کے واضح کر کے جانا ضروری ہے. میرا مولا کچھ دور گیا, جانے کے بعد پھر واپس آ کے کہتے لا تدرکہ الابصار بمشاہدۃ العیان بل یدرکہ القلوب بحقائق الایمان. یہ ظاہری آنکھیں جن کی جائے گا پیشانی سے نیچے رخسار کے اوپر ہے, یہ آنکھیں اس ذات کو درک نہیں کرتی ہے, بلکہ دل کی آنکھ ہے. حقیقت ایمان کے ساتھ ذات وحدہ لا شریک کا احساس کرتی ہے. میرا مولا یہ کہنا چاہ رہا, نادانو, علی اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھتا, علی دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
توجہ فرمائیے گا، موسیٰ خدا کو دکھلانے کے لیے قوم کے ضد کرنے پر 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پہ لے جا رہے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ 70 رَجُلًا مِنْ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، کہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کتنے آدمیوں کو لیا؟ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ عجب نہیں، موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کیا ہوا وہاں؟ کہ کوہ طور پہ جلوہ ربوبیت کی ایک جھلک وہاں پہ نظر آئی ہے، ایک نور چمکا ہے جس کی چمک میں اتنی قوت تھی، 70 کے 70 وہاں ختم ہو گئے، موسیٰ تک بے ہوش ہو گئے۔ میں موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں، اے موسیٰ، اللہ کو دیکھنا ہو تو کوہ طور پہ نہ جانا، اپنی قوم کو لے کر ارے در شاہ نجف پہ آ جاؤ، ارے علی بتلائیں گے اللہ کیسے نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی۔ غور فرمائے عزیزان محترم، معرفت الہی کا واحد ذریعہ، معرفت الہی کا واحد منبع، معرفت الہی کا واحد چشمہ، معرفت الہی کا واحد دروازہ وہ آل محمد کا دروازہ ہے۔ اس دروازے پہ جب تک نہیں آؤ گے اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کی بنیاد معرفت پروردگار ہے۔ جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کا دین مضبوط نہیں ہے۔ بنیاد کو مضبوط ہونا ضروری ہے، بیس کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جس کے دین میں معرفت پروردگار نہ ہو، ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو قیامت میں ارے جہنم کے کہنے سے اپنا پیر لے جا کر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جہنم کہتی حل من مزید، حل من مزید، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اپنا پیر ڈال کر جہنم کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ ہم اس خدا کو نہیں مانتے، یا اس خدا کو بھی ہم نہیں مانتے جو یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ شب جمعہ بیت المقدس کی چھت پہ آ کے اللہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہم اس محدود خدا کو نہیں مانتے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کا خدا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو محمد کا خدا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو فاطمہ کا خدا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو حسن کا خدا، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو حسین کا خدا۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہم نے اپنے رہبروں کو ارے دروں سے اور غاروں سے نہیں لیا ہے، ہم نے اپنے رہبروں کو میدانوں سے لیا ہے، ہم نے اپنے رہبروں کو اللہ کے پاس سے لیا ہے، اللہ کے نمائندوں کو ہم نے غاروں سے نہیں لیا، اللہ اکبر، ہم نے میدانوں سے لیا۔ اور جو اس میدانوں میں آ کر اپنی جیت و فتح و کامیابی کا اعلان کر کے بندوں کے درمیان میں دلائل و برہان دے کر معرفت الہی کے چشمے بنائے، ہم نے ایسے رہبروں کو مانا۔ بدر سے محمد کو لیا، غدیر سے علی کو لیا، مباہلے سے فاطمہ کو لیا، صفین سے حسن کو لیا، کربلا سے حسین کو لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ معرفت کے چشمے بہا رہے ہیں، عرفان رب حاصل کرنا ہے، آل محمد کے چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ ان کے دروازے پہ آئے بغیر رب کا رے بھی معلوم نہیں ہو سکتا، رب کے رے سے بھی آشنائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے چوکٹ پہ آنا پڑے گا، وہ بتلائیں گے اللہ کے صفات کیا ہے، وہ بتائیں گے اللہ کی شان کیا ہے، وہ بتائیں گے اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے، وہ بتائیں گے توحید کیا ہے، وہ بتائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جن کے عصمتی ماحول میں پروان چڑھنے والا ایک چھوٹا سا بچہ زانوئے علی پہ بیٹھ کر یہ کہتا نظر آ رہا ہے، بابا جس زبان سے میں نے ایک کہہ دیا ہے وہ دو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل کے بابا سے بولا صلوات پڑھے آپ حضرات۔ دریائے عرفان میں ڈوبنا ہے تو وہاں پہ آنا پڑے گا، وہ بتائیں گے۔ عزیزان محترم، جناب سلمان اس دروازے سے متمسک ہو گئے۔ جناب سلمان، اللہ اکبر، سلمان منا اہل البیت کی سند پایا، علوم آل محمد کو کسب کیا، معرفت لیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معرفت ہی واحد ذریعہ ہے جو انسان کے اندر حرکت کو پیدا کرتا ہے۔
اور حرکت تکامل صرف معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم سنیے گا، معرفت کے ذریعے جناب سلمان سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا؟ انہوں نے کہا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ دن کو اللہ کے گھر میں رہتا ہوں، رات کو علی کے چوکٹ پہ۔ اللہ اکبر! کیا معرفت ہے عزیزان محترم، کیا منزلت ہے کہ اس طریقے سے معرفت کا درس دیا۔ ہم جناب سلمان کی جو ہے منزلت کو نہیں جان سکتے، کیا کہنا ہم علی کی منزلت کو جان پائیں گے؟ ہم آل محمد کی مقام کو جان پائیں گے؟ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا مولا اللہ نے آپ کو کب بنایا، آپ کے نور کو کب خلق فرمایا؟ تو مولا نے فرمایا آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے۔ اللہ اکبر! اور یہ دنیا کے سال نہیں ہے جو 365 دن کا سال ہوتا ہے، یہ آخرت کے سال ہے۔ آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو بنایا۔ تو پھر ایک مرتبہ عزیزان محترم کیا کہنا، اسی لیے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا، حدیث قصہ میں بھی تو پڑھتے ہو کہ اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ اکبر! سمجھ میں آیا عزیزان محترم؟ نور کب بنا؟ 9000 سال پہلے آدم کی خلقت سے۔ تو فرمایا کہاں تھے؟ تحت عرش الہی تسبیح و تحلیل پروردگار میں مصروف۔ سبحنا فسبحت الملائکہ کبرنا فکبرت الملائکہ۔ ہم نے تسبیح پڑھی تو فرشتوں نے ہم سے سن کر تسبیح پڑھی ہے، ہم نے تکبیر کہی تو فرشتوں نے ہم سے سن کر تکبیر کہی ہے۔ ہم تمہیں کو نہیں فرشتوں کو بھی سکھایا ہے، سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تمہیں کو نہیں فرشتوں کو بھی ہم نے سکھلایا ہے تسبیح کیسے پڑھنا ہے۔ ہم پڑھتے گئے، وہ دہراتے گئے۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، اور اگر بندہ حقیقی محب، حقیقی عاشق آل محمد کا بن جائے تو ان کے دروازے سے اللہ اکبر معرفت کے موتیوں کو لے کر اتنی بلندی پہ جا سکتا ہے، یہ انسان افضل الملائکہ بھی بن سکتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، انسان افضل الملائکہ بھی بن سکتا ہے، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ اس چوکٹ پہ انسان آئے، وہاں آ کر سر جھکائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے معرفت کا۔ حد عرفان کی آخری منزل بتلاؤں، علماء عرفان بیان کرتے ہیں حد عرفان کی آخری منزل فنا فی ذات اللہ بقا بقاء اللہ۔ یہ جملہ محفوظ کر کے جاؤ نوجوانوں، آج کے اس منبر سے یہ پیغام تمہیں دے رہا ہوں۔ حد عرفان کی آخری منزل کا نام اپنے آپ کو ذات خدا میں مٹا دینا اور اسی کے ذات کے ذریعے سے اپنے وجود کو قائم کر لینا۔ اللہ اکبر! حسین نے اپنی ذات کو یاد خدا میں مٹا دیا، اب خدا اپنی ذات کے سہارے سے قیامت تک حسین کو باقی رکھا۔ اب کوئی یزید پیدا نہیں ہوگا جو حسین کے نام کو مٹا سکے۔ جب نام کو مٹا نہیں پائے گا تو ذات کو کیا مٹا پائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا عزیزان محترم، یہ حد عرفان کی آخری منزل ہے۔ اس منزل پہ آنے کے بعد، یہ منزل پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا، اس منزل کا حقیقی حقدار امام ہوتا ہے۔ فنا فی ذات اللہ بقا بقاء اللہ۔ ذات خدا میں خود کو فنا کر دینا، خود کیا ہے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر! اور آؤ، وقت ہو چکا ہے، کربلا چلتے ہیں۔ اس منزل کو حسین نے عصر عاشور میں دکھلایا۔ اللہ اکبر! دنیا والوں آؤ دیکھو، فنا فی ذات اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! سجدے میں حسین نے سر رکھا اور احساس نہیں، خنجر چل رہا ہے احساس نہیں۔ ستمگر نے چھری جب شہ رگے گردن پہ رکھی تھی، بنا لا الہ صبر کے محور پہ رکھی تھی، اٹھاتے کس طرح سجدے سے سر شبیر میدان میں، گلا خنجر کے نیچے تھا نظر محشر پہ رکھی تھی۔
اللہ اکبر. گلا خنجر کے نیچے تھا، احساس نہیں ہو رہا. خنجر چل رہا ہے، احساس نہیں ہو رہا. اسے کہتے ہیں فنا فی ذات اللہ. اور پھر سر اٹھا تو نو کے نیزہ پہ، اسے کہتے ہیں بقا بے بقا اللہ. اللہ اکبر. عزیزان محترم، کیا کہنا؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، معرفت لینا ہے تو کربلا میں آؤ. اللہ اکبر. حسین نے 2 کارنامے عصر عاشور میں کیا. ایک حملہ کیا، ایک سجدہ کیا. حملہ اس بات کی دلیل ہے لا الہ، سجدہ اس بات کی دلیل ہے الا اللہ. اللہ اکبر. اسی لیے علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر لکھ دیا ہے، کہہ کے چلا گیا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک ضرب ید اللہ ہی. وہ ضربت ایسی، اس کے اندر اتنی معرفت تھی. ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہے. 2 جہاں کی عبادتیں ایک طرف ہے، میرے مولا کی ضربت ایک طرف ہے. ارے جب 2 جہاں کی عبادتیں مولا کے ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکی، ایک وار کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو علی کے رکوع کا کون مقابلہ کرے گا؟ علی کے سجدے کا کون مقابلہ کرے گا؟ علی کے قیام کا کون مقابلہ کرے گا؟ اللہ اکبر. علی کی قرات کا کون مقابلہ کرے گا؟ علی کی عبادت کا کون مقابلہ کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. ایک باپ کی ضربت، دوسرے بیٹے کا سجدہ، نہ ضربت کا جواب ہے نہ سجدے کا جواب ہے. یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لاجواب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس منزل پہ جب آ جاتا ہے بندہ تو اللہ ڈائریکٹ گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے، مستقیماً گفتگو ہوتی ہے. نو کے نیزہ پر حسین ہے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. جنت کے دروازے کھلے، وہ آواز دے رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت تیری مشتاق دیدار ہے، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا. اللہ اکبر. اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. شہید محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں. ملتان سے آج بھی اس کی قبر سے یہ 4 مصروں کی آواز آتی ہے. عزیزان مطلب سنو، مانوی شنوائی سے انسان سنے گا تو یقیناً وہ مصرے اس کے کانوں تک پہنچیں گے. سنیے گا 4 مصرے. سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے، جبریل ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے. اے موت سانس روک زمانے قیام کر، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے. مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے. یہ حد عرفان کی آخری منزل. خون دینا پڑا، خون کی ضرورت پڑی. اسلام حسین کے چوکٹ پہ آ گیا تھا. اے نواسہ رسول، اگر تم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ نہیں رکھا تو میں یقیناً مٹ جاؤں گا. مجھے بچاؤ. سینے کی ضرورت ہے، گلے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. بازوؤں کی ضرورت ہے. حسین نے کہا میں دوں گا، اور تجھے 18 سالہ بیٹے کا سینہ دے کر، اللہ اکبر، تیرے سینے کو مضبوط بناؤں گا. 6 مہینے والے کے گلے کو دے کر تیرے گلے کو مضبوط کروں گا. 32 سالہ بہادر بھائی کے بازوؤں کو دے کر تیرے بازوؤں کو مضبوط کروں گا. یاد رکھو میرے بھائی، ایک جملہ جناب علی اصغر کے متعلق پڑھوں گا. خیمے میں سب سے چھوٹا شہید خاندان عصمت طہارت کا مولا حسین کا چھوٹا لال علی اصغر. علامہ نقن کا جملہ پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام حسین نے روز عاشور ہر شہید کو اس وقت تک روکا جب تک وہ پیاس کو برداشت کر سکتا تھا. اللہ اکبر. اب اندازہ لگاؤ علی اصغر کو میدان میں کب لے کر آئے؟ عباس کی شہادت کے بعد. علی اصغر کو میدان میں کب لائے؟ اللہ اکبر، علی اکبر کی شہادت کے بعد. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ عمر میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن ضبط پیاس کا مادہ عباس سے زیادہ ہے، علی اکبر سے زیادہ ہے. بس عزادارو، مولا حسین کا جملہ ہے انا قتیل الابرا، میں وہ کشتہ گریا جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا. 3 مقامات ہیں جہاں حسین بہت روئے ہیں. ان 3 مقامات کو سن لو، آنسو نکل جائے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر، آنسو نکال لو گے، حق مجلس ادا کر کے جاؤ گے۔ 3 مقامات تھے جہاں حسین بہت روئے ہیں۔ پہلا مقام کڑیل جوان ایڑیا رگڑ رہا ہے، اللہ اکبر، مقتل سے آواز آئی، بابا میرا سلام آخر قبول فرمائے۔ حسین ایک مرتبہ خیمے سے چلے، گھوڑا ایک جگہ پر تھا، حسین دوسری طرف جانے لگے۔ بہن زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا گھوڑا تو یہاں ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ عجب نہیں، مولا نے ایک جملہ کہا، بہن زینب جب سے علی اکبر کی آواز مقتل سے آئی ہے میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہن نے بازو کو پکڑا، پشت ذوالجناح پہ سوار کیا، حسین میدان قتال میں آ گئے۔ عزادارو، ارے حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ذوالجناح کہتا ہے، آقا بیٹے کی لاش آ گئی۔ حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا پہ کود پڑے، کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے بیٹے کے لاش کو تلاش کرنے لگے۔ اجرکم اللہ، بلاخر لاشا ملا۔ عزادارو، ارے سید ابن طاووس ایک جملہ لکھتے ہیں اپنی کتاب لحوف میں، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، رخسار کو رخسار پہ رکھا، اس کے بعد فرمایا الدنیا بعدک العفا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ خدا نہ کرے کسی باپ کے سامنے بیٹے کی میت ہو۔ اجرکم اللہ۔ اسی لیے تو حسین ابن علی نے آستینوں کو الٹ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئے برچی کی انی کو رک کر کے ایک جملہ کہا، بابا در خیبر اکھاڑنا آسان، بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل، اے بابا سہارا دینے کے لیے نجف سے آئیے۔ اجرکم اللہ۔ یہ ایک منزل ہے، حسین بہت روئے ہے۔ دوسرا مقام 32 سالہ بھائی دریا کے کنارے ہے۔ عزادارو، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ حسین پہنچنے کے بعد بھائی کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، لیکن بھائی بھی ایسا وفادار اپنے سر کو ہٹا لیتا ہے، کہتا ہے آقا میں غلام ہوں، آپ آقا ہے، غلام کا سر آقا کے زانوں پہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ وصیتیں ہوئی، ارے تلخیص کرتا ہوں عزادارو، خلاصہ کر کے ایک جملہ پڑھوں گا۔ ارے ایک مرتبہ مولا عباس نے اپنے آقا حسین سے کہا، آقا دنیا میں آیا تھا تو آپ کا چہرہ دیکھا، دنیا سے جا رہا ہوں، جی چاہتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر جاؤ، لیکن اتنا مجبور ہوں مولا، میری آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، اگر میرے ہاتھ ہوتے مولا کبھی آپ سے نہ کہتا تیر نکال لیجئے مولا۔ عزادارو، ہائے ہائے میرے مولا کے ہاتھ کانپنے لگے، تیر کو کیسے پکڑا ہوگا؟ ام البنی کے لال کے آنکھ کی پتلیوں سے تیر کی نوک کو کیسے نکالا ہوگا؟ تیر نکالا، خون کو صاف کیا، اجرکم اللہ، من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ 2 مقامات جہاں حسین بہت روئے ہیں۔ تیسرا مقام آ جاؤ، علی اصغر ہے، خط سے بڑا تیر لگا ہے، حسین آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کیسے لے کر جاؤں؟ پانی پلانے کے لیے لایا، لیکن خط سے بڑا تیر ظالم نے مارا۔ اسی اسنا میں مولا کی زبان پہ ایک جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمل عاشورہ میں پڑھتے ہو نا، عمل کرتے ہو نا، 7 قدم آگے بڑھتے ہو، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہو۔ عزادارو ہمت کر کے حسین ایک مرتبہ بچے کو لے کر خیمے کے پاس گئے، سکینہ دوڑتی ہوئی آ گئی، ابھی مخنف کا جملہ ہے، سکینہ دوڑتے ہوئی آئی، آ کر کہتی ہے یا ابتو حل سقیتا خلما، اے بابا اتنا بتلائیے کیا میرے بھیا کو پانی پلا کے لائے؟ رہا نہ گیا، ایک مرتبہ ابا کا دامن الٹا، فرمایا یا بنیا ھذا اخوک مذبوح بسہم الاشقیاء، اے بیٹی سکینہ تیرا بھائی ارے ظالموں کے تیر سے ذبح ہو گیا، بیویوں کا کوہرام برپا ہوا۔ عزادارو، حسین نے دیکھا تھوڑی دیر لاش اگر یہاں رہی بیویاں دم توڑ دیں گی، ایک مرتبہ پشت خیمہ لائے، ذوالفقار حیدری سے لحد کو کھودا، علی اصغر کو سپرد خاک کیا۔ عزادارو، ہمارے ہاں یہ دستور
دستور ہے جب دہانہ قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر پہ پانی ڈالا جاتا، اللہ رے ساقی کوثر کا اللہ اتنا غریب تھا، ارے قبر پہ پانی ڈالنے کے لیے پانی موجود نہیں، خود کو گرایا، اتنا روئے اتنا روئے، خبر آنسو سے تر ہو گئی۔ اللہ اکبر، حسین روتے ہوئے اٹھ کر چلے، لیکن 11 محرم کو ظالموں نے قبر میں علی اصغر کو رہنے نہ دیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ بار الہ بحق محمد وآلہ طاہرین ذکر خلیل کو، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رومال شہزادی دو عالم میں ان آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، علماء اعلام مراجز قدر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، دنیا میں جہاں جہاں جس کونے میں جس خطے میں عزاداران سید الشہداء ماتمداران حسینی سادات کرام شیعان حیدر کرار زندگی بسر کر رہے، سب کی جان مال عزت آبرو خون و ناموس کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما، دلوں میں فاطمی صبر عطا فرما، نماز و روزہ وزاداری کی توفیق عطا فرما، کردار حسینی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما، مراقد ائمہ مشاہد ائمہ کی حفاظت فرما، امام بارگاہ و مساجد کی حفاظت فرما، جنت البقیع اجاڑنے والوں کو نابود فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، روزے کی تعمیر اس کے اسباب فراہم فرما، مجالس میں اپنا مال حلال صرف کر کے تبرکات تقسیم کرتے انہیں 10 گنا مال عطا فرما، میرے اللہ میرے مالک بحق محمد والی طرح جیسا تو تیرے نبی کی حال چاہتے ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں خیر و برکات کا نزول فرما، جو لا ولد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دیا مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرما، دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، بحق محمد والی طاہرین ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، الہی آمین۔ ماتم حسین